ہر چیز فانی ہے اور ہر جاندار کو موت آنا ہے، لیکن کیا آپ موت کو دھوکہ دے کر امر بن سکتے ہیں؟ حال ہی میں ایک خاتون جن کا انتقال ہو گیا تھا نے اپنے جنازے میں شریک لوگوں سے بات چیت کی۔ دراصل ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو کسی کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتی ہے۔ تو کیا آپ اپنے مرحوم رشتہ داروں کے ڈیجیٹل ورژن سے بات کرنا چاہیں گے؟ یہ ممکن ہے، لیکن کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مرینا اسمتھ بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی، لیکن ڈیجیٹل طور پر وہ اب بھی زندہ ہیں۔ ان کے جنازے میں آنے والے لوگ اس وقت دنگ رہ گئے جب مردہ مرینا نے اپنے بیٹے کے سوالات کے جوابات دیے۔ میں اپنے جنازے پر آنے والے لوگوں سے صرف یہی کہوں گی کہ میں بہت سے اچھے لوگوں سے ملی جنہوں نے مجھے متاثر کیا، اور میں خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا خاتمہ قریب ہے، کیونکہ میرا کردار یہیں ختم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ ہکے بکے رہ گئے، وہ سب کو سانپ سونگ گیا تھا، تاہم اپنی مردہ ماں سے گفتگو غلط نہ تھی۔ اس بات چیت نے مجھے ایک بہت اچھا احساس دیا اور میں نے خود کو ہلکا محسوس کیا، اور یہ بات تو سب پر واضح تھی کہ وہ حقیقی طور پر اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اسٹیفن نے اپنی والدہ کے ساتھ طویل انٹرویوز کیے اور گفتگو کو اپنی کمپنی سٹوری فائل کے ٹول میں ڈال کر پروسیس کیا۔ عمومی طور پر لوگوں کے سوالات مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سافٹ ویئر میں ایسے ہی پروسیس کیے جاتے ہیں۔ سوال پوچھنے کے فوراً بعد ہی مرینا جواب دے دیتی ہیں، لہٰذا اب کوئی بھی آن لائن چیٹ کے ذریعے مرینا سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اسمتھ تاریخ کو ریکارڈ کرنے کا روایتی طریقہ بدلنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے ورثے یا آباء و اجداد کے بارے میں جاننے کے لیے ریکارڈ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ پیدائش، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے دستاویز اور کچھ تصویریں وغیرہ ہی ملتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تاریخ بیان کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہو۔ اپنی کہانیاں اگلی نسل تک منتقل کرنے کے حوالے سے یہ طریقہ دراصل معلومات اور حیرت انگیز کہانیوں کا خزانہ ہے۔ اسٹیفن اسمتھ سٹوری فائلز کی ریکارڈنگز کو کنورزیشنل ویڈیو ٹیکنالوجی قرار دیتے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسٹار ٹریک کے مشہور اداکار ولیم شیٹنر سے بھی بات چیت ممکن ہے، لیکن اس سافٹ ویئر میں ہمیشہ ہی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہو تو جواب ملتا ہے۔ That's I guess a good question for somebody, but not me because I don't have an answer for that. I have answers for a lot of other things. موت کے بعد اب لوگوں کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ کرنے کے طریقوں کی بہت مانگ ہے۔ سٹوری فائلز کی بات چیت کی ویڈیوز کی طرح امریکی کمپنی ہیئر آفٹر آپ کو وائس اسسٹنٹ کے ذریعے ریکارڈنگ سناتی ہے۔ Are you facing any big challenges in your life right now? Yeah. Sometimes you just need a little perspective. Could you sing me a song? Sure. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. ذاتی استعمال کے علاوہ کسی شخص کی یادوں کو ریکارڈ کرنا میموری کلچر کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہودیوں کی نسل کشی کو ہی لے لیں، جو لوگ اس اذیت کے گواہ تھے وہ سبھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ روز شنڈلر جیسے لوگ جنہیں نازی حراستی کیمپ میں رکھا گیا تھا اپنی یادوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ What memory haunts me? اپنے خاندان کو کھونا، اپنے پورے خاندان کو کھونا۔ میں بار بار اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو خدا کہاں تھا؟ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی، لیکن اس کی والدہ ورچوئل ریالٹی میں اپنی مری ہوئی بیٹی سے مل سکتی ہے۔ وائیو اسٹوڈیوز کے ٹیکنیشینز نے اس بچی کی ویڈیو سے اس کی آواز تخلیق کی، ساتھ ہی اس کے چہرے اور جسم کو بھی دوبارہ بنایا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے، لیکن کچھ ماہرین اس بات کے حق میں نہیں۔ بیٹی سے ملاقات کے بعد والدہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرحوم بیٹی کے ورچوئل امیج سے مل کر بہت سکون محسوس کرتی ہیں، لیکن یہ بات ہمارے سوگ کے احساس کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب میت کو بار بار یاد کیا جائے تو انسان زیادہ غمگین ہو سکتا ہے۔ یہ جذبات سے کھیلنے کا ایک طریقہ ہے۔ فی الحال ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ ڈیجیٹل ورژن جو حقیقی انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں ان سے بار بار ملنے اور بات کرنے کا ہم پر کیا نفسیاتی اثر ہو سکتا ہے۔
so ähnlich wie reale Menschen aussehen, uns immer wieder begegnen werden. सच तो यह है कि हम सब ने एक दिन मरना है, लेकिन जब AI और टेक्नोलॉजी मुर्दों को भी जिंदगी दे सकती है तो क्या कोई हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच करेगा या नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्या आप लाफानियत के इस तसव्वुर के हक में हैं या इसके खिलाफ?